سی ایم خیبر پختون جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فورس تیار کر رہا ہوں جو کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کام کرے گی. آئین ہمارا جو ضابطہ ہے، ضابطہ فوجداری ہے، ضابطہ پاکستان ہے، یہ ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ ان کا جرم صرف مذاکرات نہ کرنا ہے. اگر مذاکرات اس وقت بھی کر لیتے، نہ گرفتار ہوتے، نہ اندر جاتے. آپ کو جو اللہ نے علم دے رکھا ہے وہ ایک چونکہ صفت ہے وکیل اللہ کی، تو اس کو ذرا سمجھیں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی بہترین دلیل کے ساتھ آپ اپنی گفتگو کے ساتھ قائل کریں، چاہے وہ کوئی جج ہو یا کوئی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر. ایسے وکلاء کے خلاف کوئی ایسا قانون ہے عوام کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کچہری میں آئے ہیں، کورٹ میں آئے ہیں تو 2 3 4 وکیل اکٹھے ہو کے آپ کے وہ زد و کوب کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف بھی کوئی ایسا آئین ہے ایکشن لینے کے لیے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مٹھے شاہ جی. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف لاہور بار ایسوسی ایشن کا الیکشن جیتا ہے بلکہ لاہور بار کے وکلاء کا اعتماد بھی جیتا ہے. سب سے پہلے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. یہ برکی روڈ کی شان ہے، برکی روڈ کی آن ہے، برکی روڈ کی پہچان ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا تھینک شکر. یو آپ سو مچ. بہت خیر مبارک، اور میرے پورے اہل علاقہ کو مبارک. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ داری ہے یہ میرے لیے اللہ کی ذات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسے طریقے سے نبھائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے کچھ سوالات ہیں، اگر سوالات میں سے کچھ آپ کو لگے کہ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے آپ نے مجھے روک دینا ہے، کیونکہ یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ناظرین کو ایک پازیٹیو سبق دینا ہے، پازیٹیو لیسن دینا ہے. کچھ گمان ہے ناظرین کے ذہنوں میں غلط، وہ نکالنے ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پولیس اور وکلاء کی آپس میں نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یا وجوہات ہے؟ اس میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس اور وکلاء کا چولی دامن کا ساتھ ہے فرسٹ آف آل. دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء چونکہ قانون سے آگاہی رکھتے ہیں اور پولیس اس قانون اور ضابطے کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے. جب بھی ایکسیس آف ڈیوٹی پہ جاتا ہے پولیس افسر، یا نگلیکٹ آف ڈیوٹی پہ جاتا ہے، یا مس یوز آف پاور پہ جاتا ہے، اس وقت پھر کنفلکٹ آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں وکلاء کہ آپ پولیس کو اختیار ہے کہ آپ کسی شخص کے اگینسٹ اگر کمپلینٹ ہے تو اس کے مطابق جو ضابطہ کہتا ہے پروسیڈ کریں. بٹ جب پولیس سیاسی دباؤ میں، جب افسر شاہی کے نیچے متعلقہ ایس ایچ اوز پھر وہ وائلیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، تو پھر ہم جو وکلاء ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ضابطے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر پھر آپ کو بعض دفعہ ایسے واقعات سامنے آپ کے آتے ہیں کہ پولیس اور وکلاء پھر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ بھی وکلاء کا سٹانس ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر ہوتا ہے. نہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وکلاء اور پولیس کا ہاتھوں پائی ہونا، آپس میں تصادم ہونا بھی پایا گیا. میں اس سوال کو تھوڑا سا لمبا کروں گا ناظرین کہ ایک پولیس کا جو کانسٹیبل ہے وہ ایک میٹرک بیس پہ آتا ہے یا ایف اے بیس پہ آتا ہے، اور جو ایک لائر ہے، جو ایک وکیل ہے، وہ میٹرک ایف اے والا تو کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ ایل ایل بی اور ایل ایل ایم اے ہوتا ہے، ایل ایل ایم ہوتا ہے. کہ ایک گریجویٹ لیول کا انسان اور ایک مڈل کلاس کا انسان، اگر مڈل کلاس کا انسان غلطی کرتا ہے تو اس کو ایک ایل ایل بی کوالیفائڈ انسان کو آپس اس کے ساتھ تصادم کر کے اس کو سمجھانا چاہیے یا لاء کے اعتبار سے سمجھانا چاہیے؟ بیسیکلی آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے. وکیل کا کام لیگل میٹرز میں اور دلیل کے ساتھ ہے اپنا موقف سامنے کرنا. پر آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، اس معاشرے میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو طاقتور طبقہ ہے، جس میں پولیس بھی خود کو طاقتور طبقہ سمجھتی ہے اور چونکہ با اختیار ہوتے ہیں وہ اپنی ڈومین کے اندر. نہیں، جو پولیس والے تو کہتے ہیں معذرت کہ ہم تو جسٹ آرڈر ٹو اوبے کے قائل ہیں. ہاں، نہیں تو ان کے جو آرڈرز ان کے سپیریئر آفیسرز کی طرف سے آتے ہیں، جو پولیس پالیسیز میں آتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ چادر اور چار دیواری کا ہے، چاہے کسی سیاسی ورکر کی ہو، وہ بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے. اور پولیس نے پچھلے کچھ سالوں سے وہ کردار ادا کیا ہے کہ جو شاید جس وجہ سے پنجاب میں پولیس اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور وہ غلط نہیں ہے. ہاں، اس کے معاملات میں جب ایک بندہ ماننے کوئی تیار نہ ہو آپ کی بات،
قانون کی بات بھی ماننے کو تیار نہ ہو، اختیارات میں وہ واضح نظر آ رہا ہو کہ وہ مس یوز آف اتھارٹی پہ جا رہا ہے، اور آپ ان کے اعلیٰ افسران کے بھی گوش گزار کریں، لیکن اعلیٰ افسران بھی آگے سے یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے، تم یہی کرو، تو پھر وہ بندہ چاہے ایک انسپیکٹر ہے یا سب انسپیکٹر ہے، وہ ایک سب آرڈینیٹ ہے، ایک ہائر جو اس کے پولیس آفیسرز ہیں ان کے بیہاف کے اوپر وہ کر رہا ہوتا ہے، ان کے انڈر سپرویژن کر رہا ہوتا ہے، تو تصادم بڑا کم ضرور ہوتا ہے، بڑا کم ہوتا ہے، لیکن جب ایک بندہ یہ سمجھے کہ میری ایک حق کی بات بھی نہیں سمجھی جا رہی، تو جس طرح آئین کے اندر پروٹیسٹ کرنے کا اختیار اس کو ہے، قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو نہیں ہے، پرامن معاشرہ ہے، بٹ بعض دفعہ فرسٹریشن اس لیول کی چلی جاتی ہے کہ ایک بات ظاہر نظر آ رہی ہے اور اس پہ نہیں ہوتا، تو اس پہ پھر چیزیں خراب ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ شاید کوئی ایک ایسا واقعہ آپ کو نظر آتا ہو۔ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والے حضرات تو آپ کو باجوہ صاحب آپ کی لاء کی پریکٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چیمبروں میں بھی نظر آئیں گے، جیسا کہ اکثر دیکھا ہے کہ کچہری میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک پارٹی کے کہنے پہ دوسری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہاتھوں پائی ہونا وکیلوں کا، یہ آپ کی بھی پریکٹس میں ہوا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑی نفیس طبیعت کے انسان ہیں، آپ نے دیکھا تو یہ ہوگا، کیا یہ پریکٹس ٹھیک ہے وکلا کی؟ نہیں، بالکل یہ کنڈیمیبل ہے، ہائیلی کنڈیمیبل ہے، اور اس کے اوپر جب ہم بطور میں ممبر رہا ہوں 2020 سے 2025، تو ہم نے اس کے اوپر پنجاب بار کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی آواز اٹھائی، اور ایون ادروائز اس پریکٹس کو سیشن کورٹ کے اندر اب مجھے تقریباً 1 ماہ 1.5 ماہ ہو گیا ہے اس صدر کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بھی، تو آپ کو ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ نظر نہیں آیا۔ اس میں ہم نے بھی یہ میسج دیا ہے کہ وکلا چونکہ قانون کے طالب علم ہیں، آئین کے اور قانون کے محافظ ہیں، یہاں پہ جو شخص بھی آئے اس کو قانون کے تحت جو ریمیڈی حاصل ہے اس کے مطابق اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے، اور جن چند لوگوں نے اپنے جن کے ذاتی کیسز ہیں، جس ذاتی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ بات کی کہ اس عدالتی پریمسز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے، تو اس کو بھی میجورٹی جو وکلا کی ہے اس نے نہ صرف ناپسند کیا بلکہ کنڈیم بھی کیا، اور ہم بالکل اس کو بطور پریزیڈنٹ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ اس کی کہیں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو کیا ایسے وکلا کے خلاف کوئی ایسا قانون ہے عوام کو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کچہری میں آئے ہیں، کورٹ میں آئے ہیں، تو 2 3 4 وکیل اکٹھے ہو کے آپ کے وہ زد و کوب کرنا شروع کر دیا، ان کے خلاف بھی کوئی ایسا آئین ہے ایکشن لینے کے لیے؟ دیکھیں، وکلا بھی سٹیزن آف پاکستان ہے، وکلا آپ کی طرح ہی وہ حق اور حقوق بنیادی رکھتے ہیں، اور وکلا اگر انڈیویجولی ان میں سے کوئی شخص بطور ایک شخص اگر کوئی ایسا اللیگل ایکٹ کرتا ہے تو وہ اسی طرح لائبل ہے جس طرح ایک عام دوسرا شہری لائبل ہے۔ اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وکلا جو ہیں اگر وہ اس طرح کے ایکٹ میں آتے ہیں تو وہ ایک مس کنڈکٹ ہے، اور وہ مس کنڈکٹ میں پھر جس بار کونسل نے ان کو وہ لائسنس جاری کیا ہے وکلا کو فار پریکٹس، تو اس کے لائسنس کی منسوخی کے لیے وہ استدعا کر سکتے ہیں کہ جی ان کا جو انہوں نے اس طرح یہ ایکٹ کیا تو ان کا لائسنس منسوخ کیا، جو اس میں بار کونسل میں بڑے سارے ریفرنسز آتے ہیں، اور پھر جو بندہ جس پہ ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے اور وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آ رہا ہے، تو پھر ان کے لائسنس بھی سسپینڈ ہوتے ہیں، ٹریبیونل میں کیسز بھی جاتے ہیں۔ باجوہ صاحب، کیا عوام جو ہے وہ کورٹ کی حدود میں آ کے، کچہری کی حدود میں آ کے ایک وکیل کے بارے میں ایسی ہوئی سچویشن جو ہے جو حق پہ بالکل ہوئی ہوتی ہے، ایسی سچویشن جو ہے وہ کورٹ میں آ کے ثابت کر پاتی ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ماڈرن ڈیوائسز ہیں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس میں عدالت ایک ایسی ہے جو پبلک ایٹ لارج کے لیے، آپ کو پتہ ہے ایک وقت میں وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی ہوتی ہے، اور ایسا وقوع تو وہ ہے نہیں کہ وہ کسی نے نہ دیکھا ہو، تو اس کی شہادت ڈیفینیٹلی موجود ہوگی، اور اس کے اکارڈنگلی جو دوست ہوتے ہیں وہ اگر اس کو اس پیرائے میں لے آتے ہیں، اور وہ ثابت کرنا آج کے دور میں تو میرا نہیں خیال کوئی اتنا ناممکن بات ہے کہ آپ اس کو آپ کے ساتھ ہونے والا وقوع اس کی تصدیق نہ ہوتی ہو۔ اچھا، ایک سوال موجودہ صورتحال کے مطابق ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی سے کوشش کی ہے مذاکرات کرنے کی، لیکن وہ مذاکرات والی گراؤنڈ پہ نہیں آ رہے۔ میرا آپ سے یہ باجوہ صاحب سوال ہے کہ آپ مجھے قانون کی نظر سے یہ بتائیے گا کہ
اگر بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ مذاکرات کر لیتے ہیں، جو بانی پی ٹی آئی نے جرم کیے ہیں، بانی پی ٹی آئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پنجاب حکومت کہہ رہی ہے، پاکستان حکومت کہہ رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کارکنان نے 9 مئی اور بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو تھا عدت والا معاملہ، کیا مذاکرات ہونے سے وہ جتنے بھی انہوں نے جرم کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا ان کا جرم ہی مذاکرات نہ کرنا ہے؟ میں یہ والی آخری بات جو ہے نا آپ نے کی، وہ ضرور کہوں گا کہ ان کا جرم صرف مذاکرات نہ کرنا ہے۔ یہاں تک جتنے یہ کیسز بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف بنے، ان کیسز کو جس طرح بنایا گیا، جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، جس طرح ایک فیئر ٹرائل کی اپرچونٹی دیے بغیر ان کو سزائیں سنائی گئیں، اور جس طرح کی ایویڈنس کریٹ کر کے اس کے بعد آج تک ان کا جو ہے کیسز سے لے کے کنوکشن، اور کنوکشن سے لے کے اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جیل مینول کے تحت ان کو جو فیسلٹیز تھیں، ان کی صحت کو لے کے بھی آپ نے چند دنوں سے دیکھا کہ وہ بھی ہے، نہ کسی ان کے فیملی ممبر سے ملنے دیا جائے، نہ وکلا کو ملنے دیا جائے، نہ ڈاکٹر تک رسائی دی جائے۔ تو یہ ایک پھر ایسی سچویشن اور زیادتی ہے جس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف یہ کیسز صرف اور صرف ایک سیاسی بنیادوں پہ بنا کے ان کو بیہائنڈ دی بار کر کے جو ان کے مقاصد تھے ان کو حاصل کرنے کے علاوہ نہیں تھے، اور وہ چونکہ اگر مذاکرات اس وقت بھی کر لیتے، نہ گرفتار ہوتے، نہ اندر جاتے۔ کیا یہ جو عمل حکومت پنجاب کر رہی ہے، اس کے رد عمل میں ایک بیان سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ سی ایم خیبر پختون جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فورس تیار کر رہا ہوں جو کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کام کرے گی؟ کیا ان کا اس طرح کسی فورس کو تیار کرنا، یہ ہمیں آئین، ہمارا جو ضابطہ ہے، ضابطہ فوجداری ہے، ضابطہ پاکستان ہے، یہ ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو فورس کا لفظ آپ نے کہا وہ اس سینسز میں ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورس تیار کر رہے ہوں اگینسٹ دی گورنمنٹ۔ وہ خود ایک فورس کے ہیڈ ہیں، وہ ایک صوبے کے اس وقت سی ایم ہیں، اور اس صوبے کے اندر جتنی بھی فورسز ہیں وہ ان کے انڈر ہیں۔ اور یہ بات کہ ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو افیکٹو انداز سے کریں، یہ اس سینسز میں ضرور بیان ہو سکتا ہے۔ میں نے چونکہ اس کو سنا نہیں ہے کہ ان کے بیان کس طرح کا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے احتجاج ضرور کیا، وہ یہاں پہ آئے، پنجاب بھی ان کا وزٹ ہوا، لیکن یہاں پہ جو پنجاب گورنمنٹ نے ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی وہ بھی میڈیا کے اوپر ہیں، آپ سب گواہ ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی کوشش کی، دھرنے بھی دیے جیل کے باہر کہ جی ہمیں جو ہے وہ ملاقات کا موقع دیا جائے۔ پھر انہوں نے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات کی۔ تو جتنی کوششیں وہ کر سکتے تھے اپنی اس ڈیزگنیشن کے ساتھ، وہ انہوں نے بھرپور انداز میں کی ہیں۔ تو الٹیمیٹلی پھر میں نے وہی آپ کو کہا کہ ایک احتجاج ہوتا ہے پھر کہ بندہ اپنی آواز جو ہے وہ کسی طریقے سے پہنچانا چاہے کہ وہ پہنچے، اور وہ پھر آواز جو ہے وہ ریڈریسل کا باعث بن سکے وہ سارے معاملے میں۔ تو یہ ایک بات ہو سکتی ہے اس میں۔ باجوہ صاحب، آپ ہمارے چینل کے توسل سے یہ 2 ٹاپک جو ہیں وہ موسٹ امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں آپ کے ساتھ۔ دونوں ٹاپک کے بارے میں آپ ہمارے چینل کے توسل سے کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو ٹاپک یہ ہے کہ پولیس اور وکلا کے بارے میں جو تصادم ہوتا ہے، اور دوسرا جو موجودہ حکومت اور پی ٹی آئی میں آپس میں تصادم ہو رہا ہے، ان دونوں کے بارے میں ایک جملے میں دونوں کا کہہ دیں یا الگ الگ جملے میں دونوں کے بارے میں کچھ سبق دے دیں۔ میں فرسٹ آف آل یہ کہوں گا کہ جو پولیس ہے وہ ضابطے کے اندر کام کر رہی ہے، اس کو چاہیے کہ جو ضابطہ اور رولز ہے اس کو ہرگز وائلیٹ نہ کریں۔ قانون کے اندر جو ریمیڈی کسی شخص کے لیے ہے، اپنے کسی ذاتی مفاد میں یا کسی سیاسی اشروات کے اوپر یا کسی بھی قسم کے سپیریئر آفیسر کے کہنے کے اوپر زیادتی نہ کریں عوام الناس کے ساتھ۔ اور وکلا جو ہیں وہ چونکہ لا کو جانتے ہیں اور وہ ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں پبلک ایٹ لارج کے، تو ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کا کام عدالتوں کے اندر اپنے کلائنٹ کے حق اور حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ کو جو اللہ نے علم دے رکھا ہے وہ ایک چونکہ صفت ہے وکیل اللہ کی، تو اس کو ذرا سمجھیں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی بہترین دلیل کے ساتھ آپ اپنی گفتگو کے ساتھ قائل کریں، چاہے وہ کوئی جج ہو یا کوئی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر، تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بہتر ہوگا۔ دوسری بات میں یہ کہوں کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کی صورتحال ہے، جو گورنمنٹ کر رہی ہے، اور جو عمران خان صاحب کی صحت کے واضح ہونے کے باوجود جو تذبذب ہے سب کے اندر،
وہ ایک جو فس کریٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کو لے کے اور گورنمنٹ کے ساتھ فارم 45 اور 47 سے شروع ہونے والی، اس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ لینینسی دکھانی ہوگی، اور وہ جس طرح کے واقعات میں اور جھوٹے کیسز میں ایون انوالو کیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو، ہمارا یہ مطالبہ بھی تھا اور مطالبہ ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ ایز سون ایز پاسبل فکس کیے جائیں، اور جو بینچ ہے وہ دیکھے اس کو قانونی پیرائے میں کہ وہ اگر سزائیں درست نہیں ہیں تو ان کو سیٹ اسائڈ کرے اور ان کو ریلیز کا آرڈر کرے، اور جو خاص کر کے گورنمنٹ ہے وہ چونکہ جیل مینول اور باقی جو اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر الٹیمیٹلی گورنمنٹ با اختیار ہوتی ہے، اور اس طرح کی سچویشن میں جو ان کی ملاقات نہ کروانا اور پھر ان کی بیماری سے متعلقہ رپورٹس آ جانا اور ان کو وہ شفا میڈیکل کیئر میں ان کو کہا تھا سب ان کو پیش کریں یا ادھر ان کو داخل کروائیں، وہ بھی نہ کروانا، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر میں کہوں گا کہ معاشرے میں جو ہے وہ ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ اگر یہ مثبت انداز سے نہیں کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر شاید رزلٹس جو ہیں وہ نامناسب ہوں۔ بہت شکریہ باجوہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے توسل سے بہت 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 اچھا سبق دیا، اسی پہ مجھے اجازت دیجیے گا۔